مثلا باغی فدق اور حدیث بخاری کا صحیح مفہوم۔ صحیح بخاری جلد سوم حدیث نمبر 1645 فرائض کی تعلیم کا بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رسول اللہ کے ترکہ میں سے میراث مانگنے آئے۔ وہ دونوں اس وقت فدق اور خیبر کی زمین سے اپنا حصہ وصول کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہ ہوگا، جو کچھ ہم چھوڑیں گے وہ صدقہ ہے، صرف اس مال سے المحمد کھائیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مزید کہا، خدا کی قسم، میں نے حضرت کو جو کام کرتے دیکھا اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات اور گفتگو ترک کر دی، یہاں تک کہ وہ وفات پا گئیں۔ منکرین حدیث اس روایت پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ماننے سے انکار کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے مرتے دم تک ان سے بات کیوں نہ کی؟ جواب یہ ہے کہ یہ سراسر مغالطہ ہے۔ اگر تمام ترکن حدیث جمع کیے جائیں تو اعتراض خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تک یہ حدیث پہلے نہیں پہنچی تھی، اسی لیے انہوں نے وراثت مانگی، لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی تو انہوں نے دوبارہ کبھی وراثت کا سوال نہیں کیا۔ کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حدیث سننے کے بعد مخالفت کی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی فرمان رسول پر مکمل عمل کرنے والی تھیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے وراثت کے مال کے بارے میں گفتگو نہ کی، یعنی وراثت پر گفتگو ترک کی، مطلق ناراضگی نہیں تھی۔ امام بیاقی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیمار ہوئیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے، اجازت مانگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فاطمہ، یہ ابو بکر ہیں، اجازت دیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر آئے اور ان کو راضی کیا۔ سبحان اللہ! یہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اعمال تھے جو ہمیشہ اللہ اور الف، لہذا یہ واضح ہے کہ نہ کوئی خفا تھا نہ دشمنی، بلکہ سب احادیث کی پیروی کرتے تھے۔ ایک اعتراض اور اٹھایا جاتا ہے کہ نبی کا بھی وارث ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے، ورث سلیمان دیود۔ پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کے 99 بیٹے تھے، اگر دنیاوی ترکہ مراد ہوتا تو سب کو محروم رکھ کر صرف سلیمان علیہ السلام کو وارث بنانا عدل کے خلاف ہوتا، لہذا یہاں مراد نبوت ہے، اور یہی آیت کا اصل مفہوم ہے۔ الحمدللہ، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسئلہ فدق میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہا۔ منقول۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مزید لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا